بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے آداب میں سے یہ بات بہت اہم ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ ہرگز کوئی شخص یہ نہ کہے، سختی سے منع فرمایا ہے یہ جملہ کہنے سے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما دے۔ یہ اگر تو چاہے تو بخش دے، اگر تو چاہے تو رحم فرما دے، سختی سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ تاکہ بندہ پورے عزم و یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے سوال کرے، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ جبکہ صحیح مسلم میں الفاظ اس حدیث کے متعلق یہ ہیں: وَلَٰكِن لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ عزم اور یقین کے ساتھ سوال کرے بندہ، اور انتہائی رغبت کا اظہار کرے، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ ہوں کہ جس سے یہ سمجھ آ رہا ہو کہ بندہ اس چیز کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے جو بھی وہ عطا کر دے۔ لہذا اگر وغیرہ کا استعمال، ان وغیرہ کا استعمال، جس کا ترجمہ اردو میں اگر ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ لفظ ان جس کا معنی اگر ہے دل میں شک اور تذبذب پیدا کرتا ہے، اور شک اور تذبذب سے دعا کرنا مقام الوہیت کے ہی خلاف ہے۔ لہذا جو بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، تو گویا وہ بندہ اللہ رب العزت کے متعلق شک میں ہے، اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سب گناہوں کو بخش سکتا ہے، تبھی تو ان شئت اگر تو چاہے کہہ رہا ہے۔ اگر وہی بندہ استعمال کرتا ہے جس کو یقین نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ رب العزت بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں کیے ہوئے ہے۔ اگر گمان یہ ہے کہ اللہ سب گناہوں کو پتہ نہیں بخش سکتا ہے یا نہیں بخش سکتا، تو پھر کیسے بخشش ہوگی؟ جب یہ یقین کے ساتھ کرے گا کہ اللہ تو بخش دے، اور یقین ہو اللہ سب گناہوں کو بخش سکتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اور بسا اوقات کلمہ ان بمعنی اگر اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کے متعلق یہ گمان ہو کہ یہ کام اس سے مشکل ہے، جیسے زید عمر کے متعلق یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ وہ نہیں کر سکتا، تو اس کو کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، وہ سمجھا تو یہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتا، تو ان کا یہ استعمال بھی ہے۔ اور اگر یہاں پر دیکھا جائے اس استعمال کے مطابق، تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت پر یہ مشکل ہے، اللہ رب العزت کے لیے گناہوں کو بخشنا مشکل ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے لیے تو بڑے سے بڑا کام بھی ذرہ بھر بھی مشکل نہیں ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اولین و آخرین تمام جن و انس، سارے انسان اگر ایک مقام پر جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں، اور ہر ایک کو اس کی مراد مل جائے، تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سوئی سمندر میں ڈوب کر باہر نکالی جائے تو جو تری اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، یعنی یہ تری جو سمندر کی کم ہوئی ہے، اللہ رب العزت کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ لہذا ان کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور کلمہ ان سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ گویا دعا کرنے والا اللہ رب العزت سے مستغنی ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اگر تو چاہے تو بخش دے، مطلب یہ ہے کہ اگر تو نہ چاہے تو نہ بخشے، جبکہ انسان کسی حال میں بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر تو چاہے تو بخش دے،
یہ نہیں کہنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ اللہم اغفر لی ان شئت یہ کہہ رہا ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مغفرت حاصل ہو گئی تو فبیہا، نہ بھی حاصل ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ جس بندے کی یہ کیفیت ہو وہ دعا کی روح سے ہی بے خبر اور غافل ہے، اور ایسی دعائیں قبولیت کی شرط پر پورا نہیں اترتی۔ ایسے ایک حدیث مزید سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ رب العزت سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو، اور حضور نے فرمایا جان لو کہ اللہ رب العزت اس دل سے دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے، اس کا دھیان کسی اور طرف ہے۔ یہ حدیث مبارک بتا رہی ہے کہ جیسے دعا ان الفاظ سے خالی ہونی چاہیے جو شک پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ان وغیرہ اگر وغیرہ دعا میں نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی دل کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی شک جھول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مکمل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کے اندر تو ان نہیں ہوتا، لیکن دل کے اندر شک ہوتا ہے، دل کے اندر یقین نہیں ہوتا۔ اگر دل کے اندر شک اور جھول ہے تو بھی دعا قبولیت کی شرائط سے خالی ہے۔ اللہ رب العزت پورے عزم اور یقین کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔